عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ کرونا وائرس کے سلسلہ میں ہماری گفتگو کا آج چوتھا سیشن ہے، اور آج کی سٹنگ کے اندر ہمارا ٹاپک ہے کرونا وائرس کے سلسلہ میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس میں فرصت کے لمحات کو کیسے استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ یہاں کوئی مائنس ایسا نہیں جس کے ساتھ کوئی پلس نہ لگا ہوا ہو، کوئی کانٹا ایسا نہیں جس کے ساتھ کوئی پھول نہ ہو، کوئی رات ایسی نہیں جس کے ساتھ ایک روشن صبح نہ لگی ہوئی ہو، کوئی خزاں ایسی نہیں جس کے ساتھ کوئی بہار نہ ہو۔ ہر مائنس کے ساتھ ایک پلس ہے، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کے ساتھ کوئی موقع نہ لگا ہوا ہو، کوئی تنگی ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی آسانی نہ لگی ہو۔ لیکن عام لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صورتحال کے منفی پہلو کو دیکھتے ہوئے جلتے اور کڑتے رہتے ہیں، اور قیمتی مواقع ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ کرونا وائرس کے سلسلہ میں جو لاک ڈاؤن ہے اس میں ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس جہاں ہمارے لیے بہت سارے مسائل لے کر آیا ہے، وہاں یہ اپنے دامن میں بہت سارے مواقع بھی لے کے آیا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک قیمتی موقع ہے فراغت کے لمحات۔ یہ فراغت جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تھی، بہت سے لوگوں کے لیے یہی زحمت اور بوریت کا سبب بنی ہوئی ہے۔ زندگی کی گہما گہمی اور برق رفتاری کے نتیجے میں فرصت کے لمحات خواب بن کر رہ گئے تھے۔ ہر شخص صبح و شام کی مصروفیات کے اندر الجھ کر زندگی کی بہت سی نزاکتوں، لطافتوں، رعنائیوں اور زیبائیوں سے لطف اندوز ہونے سے محروم ہو گیا تھا۔ ہر شخص کا حال یہی تھا کہ وہ صبح و شام کی مصروفیات میں الجھا ہوا تھا، اور انسان کا جو باطنی اور روحانی وجود ہے وہ مادی مصروفیات کے بوجھ تلے دبا ہوا کرا رہا تھا، اور زبان حال سے علامہ اقبال کے الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ یہ جملہ اکثر سننے میں آتا تھا کہ کیا کریں جی، وقت ہی نہیں ملتا ہے، اور اب جب وقت ملا ہے تو اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں جی، وقت استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، وقت کیسے استعمال کریں، کہاں کریں، اور بوریت کے اندر یہ لمحات ضائع ہو رہے ہیں میجارٹی کے ہاں۔ حضور علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے لوگوں کی اکثریت خسارے میں رہتی ہے۔ الصحۃ والفراغ، ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری فراغت کی نعمت ہے، اور خسارے میں رہنے کا مطلب یہ کہ جب تک یہ نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں نا، انسان عام طور پر ان کی قدر نہیں کر پاتا، اور غفلت کے اندر ان کو ضائع کر دیتا ہے، اور جب یہ چھن جاتی ہیں تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے وقت پر اس کی قدر کر دی ہوتی۔ یاد رکھیں، کرونا وائرس کا یہ پیریڈ مستقل نہیں رہنا ہے، اس نے گزر جانا ہے اور شاید دوبارہ زندگی میں کبھی نہ آئے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو فرصت اور فراغت ملی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک تو نہیں کر رہے جو حضور علیہ السلام نے جس سلوک کی طرف حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا ہے۔ اگر ہم اس سے بھرپور استفادہ نہیں اٹھا پاتے تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کائنات کے زندگی کے ہزاروں لاکھوں سال کے سفر میں ہمارا اس دنیا کے اندر آنا صرف ایک دفعہ ہے، اور وہ بھی انتہائی مختصر سے وقفے کے لیے، اور خالق کائنات نے دنیا کے اندر ہمارے آنے کا جو مقصد بیان کیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کریں۔ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں عبادت کی تشریح کرتے ہوئے اس سے مراد معرفت لیتے ہیں، ای لیعرفون، کہ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میری پہچان حاصل کریں،
اور اس کا بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بنایا ہے۔ تو یہ تھا زندگی کا اصل مقصد۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، کھانا پینا پہننا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، یہ سارے کے سارے تو زندگی کے لوازمات تھے۔ ہم نے کیا کیا کہ اصل مقصد کو فراموش کر دیا اور جو لوازمات تھے ان کو اصل زندگی سمجھ لی۔ پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے، مقصد حیات کو، اور دوسرا پھر اس تنہائی اور فراغت کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ خالق کائنات نے انسان کے اندر جو اعلیٰ انسانی اوصاف رکھے ہیں، جو پوٹینشیل رکھا ہے، جو صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ سارے کے سارے پنپنے کے لیے، نکھرنے کے لیے اور پروان چڑھنے کے لیے کسی نہ کسی درجے کے اندر تنہائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے جو منصوبے ہیں وہ تنہائی میں ہی بیٹھ کر بنا کرتے ہیں، اور اپنے من کے اندر ڈوب کر زندگی کے سراغ کو جو پانا ہے، یہ کام بھی تنہائی کے اندر ہی ہوا کرتا ہے۔ اور انسان کی شخصیت کے اندر میچورٹی کے لیے بھی تنہائی کسی نہ کسی درجے میں بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی جتنی بھی نامور شخصیات ہیں، آپ اگر ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں بالالتزام تنہائی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ غور تو کریں کہ 1400 سال پہلے کے مکہ میں کون سا ایسا شور شرابے کا ماحول تھا کہ حضور علیہ السلام اسے چھوڑ کر مزید 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر غار حرا کی طرح خلوتوں میں جایا کرتے تھے۔ مقصد صرف تنہائی کے ایک مزید اونچے درجے کو حاصل کرنا۔ یہاں سے آپ تنہائی کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں نے زندگی کے اندر اپنی اہلیہ محترمہ کے علاوہ 2 چیزوں سے ہی عشق کیا ہے، ایک تنہائی ہے اور دوسری خاموشی ہے۔ یہ دونوں میری ڈارلنگز ہیں۔ جامعہ مسجد عثمان شیخو پورہ کی لائبریری روم کے اندر 20 سال تک میں اپنی ان دونوں ڈارلنگز کی قربت سے لطف اندوز ہوتا رہا ہوں۔ یہ 5-6 سال سے جب لاہور شفٹ ہوا ہوں، تب سے میری یہ دونوں ڈارلنگز میرے ساتھ کچھ روٹھی سی رہ رہی تھی، اور سچویشن کچھ یہ بنی ہوئی تھی کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غضنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ لیکن اب اس کرونا وائرس کی برکتوں سے یہ جو ان کے ساتھ میری قربت کے لمحات کچھ اب بڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو حاضرین محترم، اس تنہائی اور فراغت کے لمحات کو کیسے استعمال کرنا ہے، میں آپ کو چند ٹپس دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا مقصد حیات اللہ کی معرفت ہے، اور اس کو پانے کا ذریعہ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کے اندر ٹاپ آف دی لسٹ نماز آتی ہے، جہاں سے مومنانہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیں، غور کریں کہ آج تک اگر آپ نمازوں میں کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں تو ان کو دور کریں، نہیں پڑھتے رہے ہیں تو پڑھنا شروع کریں، اور اگر پڑھتے رہے ہیں تو اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے پر محنت کریں، کوشش کریں۔ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے نماز کی کوالٹی کو بہتر بنائیں، اور اتنا بہتر بنائیں کہ وہ درجہ احسان تک چلی جائے، اور ہمارے لیے وہ واقعی وہ جو نماز کی خاصیت بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، ان کے لیے عروج کا ذریعہ ہے، وہ واقعی ہمارے لیے عروج کا ذریعہ بن جائے۔ حضور علیہ السلام نے احسان کے 2 درجے بیان کیے، فرمایا ٹاپ درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے، کاننا کا ترا ہو، کہ گویا کہ بندے عبادت اس طرح کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو پھر سینکڑ درجہ یہ بتایا کہ کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ انسان اس دھیان میں نماز پڑھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو نہ ہو کہ انسان نماز کے اندر دنیا کے خیالوں کے اندر غرق ہو، تو چلو پہلا درجہ نہیں تو کم از کم دوسرے درجے تک تو آنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زندگی کی گائیڈ بک کے طور پر دی، جس کے اندر پوری زندگی کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے اور گوشے کے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسے کتاب ثواب بنا کر رکھ دیا، اور اسے صرف برکت کے حصول کے لیے اور مردوں کی بخشش کے لیے استعمال کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا۔
اور قرآن مجید کے اندر جو زندگی کا ایک پیغام تھا، اس پیغام سے، اس رہنمائی سے، اس ہدایت سے ہم محروم ہوتے چلے گئے، اور یہی ہمارے زوال کی بہت بڑی وجہ بنی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کے ذریعے سے بہت سے لوگ پست ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسلاف کے ساتھ موازنہ کراتے ہوئے، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ تو زمانے کے اندر معزز تھے، عزت والے بنے ہوئے تھے مسلمان ہو کر، اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو صحیح سمجھ کر، اور ہم قرآن مجید کو فراموش کر کے آج خوار ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے ہی اسی حوالے سے دوسری بات یہ کہی کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے جدت کردار تجھے عطا۔ تو قرآن مجید کے اندر غوطہ زن ہونے کی کوشش کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے وقت زیادہ ہی دیا ہوا ہے تو کوشش کریں کوئی 1 گھنٹہ قرآن مجید کو ڈیلی دیا جائے۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی نشست میں یہ گھنٹہ ہو، 2 یا 3 نشستوں میں بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے زیادہ میں بھی، اور اس میں قرآن مجید کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھنا نہ ہو، ثواب تو مل ہی جائے گا، نیت یہ ہو کہ قرآن کے اندر ڈوبنا ہے اور غوطہ زنی کر کے قرآن کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے کوئی آسان سا ترجمے والا قرآن لیا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں۔ جب آپ غور و فکر کریں گے تو قرآن کی آیتیں آپ کے ساتھ بولنا شروع کر دیں گے، اور قرآن کے دامن میں جو اسرار و رموز ہیں، قرآن آپ کی استعداد کے مطابق ان کو آپ پر آشکار کرنا شروع کر دے گا۔ بزرگوں نے کہا کہ اگر انسان کو شوق ہو کہ وہ اللہ سے کی باتیں کرے تو وہ نماز کے اندر آ جائے، اور اگر اس بات کا شوق ہو کہ وہ اللہ کی باتیں سنیں تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کر دیں۔ اس کے بعد پھر ایک تیسری چیز ہے مختلف قسم کے اذکار۔ یہ بھی بہت زیادہ ہیں، بڑے بڑے خوبصورت سیغے ہیں اذکار کے۔ اپنے ذوق کے مطابق کوئی چند ایک سیغے منتخب کریں جن کو ڈیلی بیسس پر ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنا ہو۔ استغفار ہو سکتی ہے، درود شریف کا کوئی سیغہ ہو سکتا ہے، کلمہ طیبہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ہیں۔ کچھ چند ایک سیغے ایسے مقرر ہوں، جیسے روزانہ جسمانی طاقت کے لیے صبح و شام کھانا کھایا جاتا ہے، اسی طرح روح کی طاقت کے لیے ڈیلی بیسس کے اوپر کچھ اذکار کیے جا رہے ہیں۔ پھر ذکر کے ساتھ ایک اور چیز کا ملنا بہت ضروری ہے۔ نماز، تلاوت اور دیگر جو سیغے ہیں اذکار کے، یہ ساری ذکر کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور چیز کا ملنا ضروری ہے، اور اس کو کہتے ہیں فکر۔ ذکر اگر اکیلا ہو تو وہ انسان کو جمود کی طرف لے کے جاتا ہے، اور فکر اگر اکیلی ہو تو وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں نا تو یہ کمال کے نتائج پیدا ہوتے ہیں، اور انسان ان دونوں بندہ مومن ان دونوں کے ذریعے سے عروج کی طرف پرواز کیا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تفکر و سعد خیر من عبادت و ثنا، کہ ایک گھڑی کا جو تفکر ہے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ ایک گھڑی کے تفکر میں بعض اوقات ایسے ایسے راز آشکار ہو جاتے ہیں کہ جو عام حالات میں سالوں کے اندر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ پھر فکر کی مختلف ڈائمینشنز ہیں، مثلا اپنے وجود پر غور کریں، دیکھیں یہ قدرت کا کیسا انمول شاہکار ہے، بنانے والے نے کتنی خوبصورتی سے اسے بنایا ہے۔ اسی لیے تو 4 قسمیں کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر اس کے علاوہ زندگی اور موت کے فلسفے پر غور کریں کہ آپ دنیا کے اندر کیوں آئے، کس لیے آئے، اور کیا کرنے آئے، اور کیا کر کے جانا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں کہ آیا یہ آپ کے شایان شان ہیں یا اس میں کچھ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اس پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھیں کہ جس کے ذرے ذرے کے اندر خالق نے اپنی معرفت کے جلوے رکھ دیے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے میں نے اسے کیسے تخلیق کیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے میں نے کیسے اسے بلندیاں عطا کی ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے میں نے کیسے ان کو نصب کیا ہے؟ اور کیا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
और ज़मीन की तरफ नहीं देखते, किस तरह उसका एक फर्श बिछा दिया है मैंने। अल्लाह हाज़ल क़ियास, जब आप कायनात के जलवों को देखेंगे ना गहरी नज़र के साथ, गौर के साथ, इन्हीं जलवों के पीछे खालिक़े कायनात भी कहीं मुस्कुराता हुआ आपको नज़र आएगा, और इस कायनात की मार्फत से आप उसकी मार्फत तक पहुँच जाएंगे। इसी तरह जब इंसान मन के अंदर डूबता है तो अपने मन की मार्फत के नतीजे में भी, अपनी ज़ात की पहचान के नतीजे में भी ये चीज़ बिलाकर खालिक़े कायनात तक पहुँचा देती है। तो इसके अलावा फिर अपने इल्म के इजाफे के लिए कोई किताबों का मुतालिया होना चाहिए। किताबों की दुनिया भी क्या दुनिया है, ऐसे लगता है जैसे एक गुलस्तान है जिसमें मुख्तलिफ फूल खिले हुए हैं, जो इंसान के ज़हन को फ्रेश करते हैं, उसकी रूह को तरोताज़ा करते हैं। वो घर भी क्या घर है जिस घर के अंदर कोई छोटी सी लाइब्रेरी भी नहीं है। दुनिया के अंदर बड़े नशे हैं, मादी नशे बहुत ज़्यादा हैं, मगर मैं कहता हूँ दुनिया के कोई किसी नशे के अंदर वो कैफ और सरूर नहीं है जो इल्म के नशे में है। जिन लोगों को इल्म का नशा लग जाता है फिर मौत ही आकर इस नशे को उतारती है, इससे पहले ये उतरने वाला नहीं है। फिर हमारे दौर के अंदर इल्म के हसूल का एक ज़रिया इंटरनेट भी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इसको इस्तेमाल ज़रा मोहतात तरीके से करना है कि इसके साथ कुछ माइनस पहलू भी लगे हुए। बहरहाल ये भी एक बहुत ज़रिया है, और इसके ज़रिए से आप ऑनलाइन कई किस्म की महारतें और स्किल्स भी घर बैठे सीख सकते हैं। फिर उसके बाद जिस घर के आप फ़र्द हैं उस घर की तरफ देखें कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या है। क्या आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ बतरीके आसन अदा कर रहे हैं, इसकी तरफ जायज़ा लें। अगर आप घर के सरबराह हैं तो देखें कि जो आपके मातहत हैं, बीवी बच्चे वगैरह, क्या आप उनकी तरबियत और कफ़ालत की ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से बजा ला रहे हैं। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करें। फिर अपने इर्द गिर्द देखें, अपने दाएं बाएं देखें, अपने आगे पीछे देखें कि आपके माहौल के अंदर कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसको किसी अंदाज में आपकी मदद की ज़रूरत हो और आप उसे इग्नोर किए हुए हों। आखिर हमसायों के भी कुछ हकूक़ होते हैं और इर्द गिर्द के माहौल में रहने वालों के भी कुछ हकूक़ होते हैं। अल्लाह हाज़ल क़ियास ये बड़ी बड़ी सेहतमंद किस्म की एक्टिविटीज़ हैं कि जिनके अंदर अगर आप मशगूल हों तो बड़े अच्छे तरीके से ये फ़ुर्सत के लम्हात भी गुजरें और हर आने वाला दिन आपकी शख्सियत को इम्प्रूव करता चला जाए। मगर इन सब पर अमल पैरा होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वक़्त को मैनेज करना जानते हैं, और वक़्त को मैनेज किए बगैर ये मकासद हासिल नहीं हो सकते। मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सारे दिन का एक शेड्यूल हो, और कोशिश करें कि वो लिखा हुआ हो, डेली बेस के ऊपर बनाएं, जिसके अंदर आपने सारे दिन की जो अहम मसरूफियात में एक तरतीब के साथ लिखी हुई हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके वक़्त में बरकत भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है और थोड़े वक़्त में बहुत सारा काम भी हो रहा है। हरफ़े आखिर के तौर पर जो बात कहनी चाहता हूँ वो ये है कि जो कुछ खो चुका है ना उसे भूल जाएं, और जो कुछ बाकी है उसको पाने का सोचें, और कोशिश करें कि जब ये पीरियड गुज़रे कोरोना वायरस का, ये लॉकडाउन का, तो आप एक बदले हुए और बेहतर इंसान बन चुके हों जब आप दोबारा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। ये बातें याद रखने और इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।